السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم آپ کا اس ویڈیو میں استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ترقیات سے نوازے اور خوب کامیاب کرے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہمارے درسی کتاب کا نثری قواعد والے حصے سے جملے کی تحویل اور تقلیب کو سمجھا تھا۔ اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی حصے سے استفہامیہ اقراری اور استفہامیہ انکاری جملے کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آسان ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ استفہام کس کو کہتے ہیں۔ تو استفہام کے معنی آتے ہیں پوچھنا، سوال کرنا۔ تو ایسا جملہ جس میں کچھ پوچھا جائے، ایسا جملہ جس میں سوال کیا جائے، تو اس جملے کو استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، یا عام لفظوں میں سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم کو یہاں استفہامیہ اقراری جملے کو اور استفہامیہ انکاری جملے کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم یہاں جو مثالیں دی ہوئی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ان مثالوں کو دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کے معنی پر غور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، کیا ہمیں بزرگوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا، کیا برا وقت گزر نہیں جاتا؟ تیسرا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیا یہ بات تم نہیں جانتے؟ اوپر کے تینوں سوالات منفی سوالات ہیں۔ عزیز طلبہ، منفی سوال کہتے ہیں ایسا سوال جس میں نہیں یا نہ کا لفظ آئے۔ آگے لکھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے جواب ہمیشہ مثبت آتے ہیں۔ یعنی ایسا سوال ہو جس میں نہیں یا نہ کا لفظ آئے تو ان سوالوں کے جواب ہمیشہ مثبت آتے ہیں، یعنی ہاں میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ یعنی وہ سوال جس کا جواب اقرار یا اثبات میں ہو، یعنی ہاں میں ہو، اس کے جواب میں نہیں یا نہ کا لفظ نہ آئے، تو ایسے سوال کو استفہامیہ اقراری کہتے ہیں۔ جیسے پہلا سوال، مثال یہاں جو جملہ دیا ہے، پہلے سوال میں نہیں کا لفظ ہے، یعنی منفی سوال ہے، کیا ہمیں بزرگوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن اس کا جواب کیا آئے گا؟ دیکھو یہاں دیا ہوا ہے خدمت کرنی چاہیے، یعنی جواب میں کوئی نہیں یا نہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔ دوسرا سوال ہے، کیا برا وقت گزر نہیں جاتا؟ تو یہاں بھی نہیں کا لفظ ہے، لیکن اگر آپ جواب پہ غور کریں گے تو دوسرے کا جواب ہوگا گزر جاتا ہے، یعنی ہاں گزر جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے کا جواب ہے جانتا ہوں۔ تو تینوں سوال میں نہیں کا لفظ آیا ہے، سوال منفی ہے لیکن جواب مثبت ہے، جواب میں نہیں یا نہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہیں اور نہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو ایسے سوال کو استفہامیہ اقراری کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تھوڑا تعریف آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ استفہامیہ اقراری جملہ کسے کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں نہیں یا نہ کا استعمال کیا گیا ہو مگر جس کا جواب مثبت جملے میں دیا جائے، ایسے جملے کو استفہامیہ اقراری جملہ کہتے ہیں۔ اور ایک مثال سمجھتے ہیں کہ سوال ہے، ترقی کرنا کون نہیں چاہے گا؟ ترقی کرنا کون نہیں چاہے گا؟ تو یہاں بھی نہیں کا لفظ ہے، یعنی منفی سوال ہے۔ لیکن اگر اس کا جواب ہم کو دینا ہو تو یہ دینا ہوگا کہ ترقی کرنا سب چاہیں گے، ہاں ترقی کرنا سب چاہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سوال میں نہیں یا نہ کا لفظ آئے لیکن جواب مثبت میں ہو تو ایسے سوال کو استفہامیہ اقراری کہتے ہیں۔ اب نیچے کچھ اور مثالیں دی ہوئی ہے، اس پر بھی ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کیا محتاجوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال، کیا دن رات ہمیشہ برابر ہوتے ہیں؟ تیسرا، تم سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں؟ تو تینوں سوالات مثبت ہیں مگر ان کے جوابات ہمیشہ منفی ہوتے ہیں۔ اوپر کے سوالات کے مقابلے میں یہاں سوالات میں نہیں اور نہ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ پہلے سوال میں نہیں یا نہ کا لفظ ہے ہی نہیں، دوسرے سوال میں بھی نہیں ہے، تیسرے سوال میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوالات منفی نہیں ہے بلکہ مثبت ہے مگر ان کے جوابات منفی ہوتے ہیں۔ اوپر سوال منفی تھا، جواب مثبت تھے۔ اب ان مثالوں میں سوالات
مثبت ہے لیکن جوابات منفی ہے، تو ایسے سوالیہ جملے کو استفہامیہ انکاری کہا جاتا ہے، یعنی وہ سوال جس کا جواب منفی یا انکاری ہو، یعنی جس کے جواب میں نفی ہو۔ اس کا جواب کیسا آئے گا؟ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، تو جواب میں دیکھو نہیں آیا۔ دوسرے سوال کا جواب برابر نہیں ہوتے، اور تیسرے سوال کا جواب میں مجبور نہیں ہوں، تو جوابات میں نہیں استعمال ہوا ہے۔ اور آسان لفظوں میں اس کی تعریف سمجھتے ہیں کہ استفہامیہ انکاری جملہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایسا جملہ جس میں نہ یا نہیں کا استعمال نہ کیا گیا ہو، مگر جس کا جواب منفی جملے میں دیا جائے۔ اس کی مثال، ایک اور مثال سمجھتے ہیں۔ مثال ہے، کیا محنت کیے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس سوال میں نہیں اور نہ کا کوئی لفظ نہیں، لیکن جواب اگر ہم کو دینا ہے تو کیا دینا ہوگا؟ نہیں، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو جواب منفی ہے، تو ایسے سوال کو استفہامیہ انکاری کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت آسان ہے۔ اب مشقی سرگرمیاں میں ہم کو اور یہاں مشقی سرگرمیوں کو حل کرنا ہے۔ تو یہاں سوال یہ دیا ہوا ہے کہ ذیل کے جملوں کے استفہام کو، یعنی جو نیچے سوالیہ جملے ہیں ان کو استفہامیہ اقراری یا استفہامیہ انکاری میں تبدیل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا یہاں سوال ہے، استفہامیہ جملے ہیں، سوالیہ جملے ہیں، لیکن اس کو ہم کو انکاری یا اقراری میں تبدیل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، اگر تمہارے دل میں طلب صادق نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ تو یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ اب ہم کو اسی جملے کو انکاری میں تبدیل کرنا ہے۔ تو کیسے تبدیل کریں گے؟ کیا بڑھائیں گے؟ سب سے پہلے کیا بڑھائیں گے؟ کیا اگر تمہارے دل میں طلب صادق ہوتی تو میں کچھ کر سکتی تھی؟ سوال، جواب ہے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو سوال میں نہیں یا نہ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن جواب ہم دیں گے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ اس سوال کو ہم نے استفہامیہ انکاری میں تبدیل کر دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، پھر نا امیدی اور حسرت نصیبی کا کیا سبب؟ اب اس سوال کو ہم استفہامیہ اقراری میں تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھو، ہم سوال بنا رہے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ نا امیدی اور حسرت نصیبی کا کوئی سبب نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ نا امیدی اور حسرت نصیبی کا کوئی سبب نہیں ہے؟ تو جواب ہے ہاں کوئی سبب ہے، ہاں کوئی سبب ہے، یعنی سوال میں نہیں کا لفظ آیا ہے لیکن جواب مثبت ہے، یعنی ہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ سوال گویا ہم نے استفہامیہ اقراری میں تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے، ہائے مجھ سے زندہ کیوں کر رہا جائے گا؟ اب اس سوال کو ہم کو استفہامیہ انکاری میں تبدیل کرنا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ ہائے کیا مجھ سے اب زندہ رہا جائے گا؟ ہائے کیا مجھ سے اب زندہ رہا جائے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، اب زندہ نہیں رہا جائے گا، تو یہ استفہامیہ انکاری ہو گیا، کیونکہ سوال میں کوئی نہیں یا نہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن جواب میں ہم نے نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، اب اس سوال کو ہم اقراری میں تبدیل کریں گے، کیا یہی فردوس بری نہیں ہے؟ تو یہ سوال ہی استفہامیہ اقراری ہے، اس لیے کہ اس کا جواب ہاں میں آئے گا، ہاں یہی فردوس بری ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس سوال میں نہیں یا نہ کا لفظ ہو اور اس کا جواب ہمیشہ مثبت ہوگا، اس لیے اس کو استفہامیہ اقراری کہیں گے، اور جس سوال میں اگر نہیں یا نہ کا لفظ نہ آئے لیکن جواب میں نہیں اور نہ کا لفظ آئے تو اس کو ہم کو استفہامیہ انکاری کہیں گے۔ تو امید ہے کہ عزیز طلبہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، آسان ہے، اس کو اور مزید سن کر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جملوں کا نحوی تجزیہ سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔